اس کو توجہ اتحادی کہتے ہیں۔ تو اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 دن غار کی خلوتوں میں 3 دن اور 3 راتیں تنہا تھے صدیق اکبر، حتیٰ کہ سانپ سے ڈسوا لیا اسے بھی نہیں تکنے دیا، کہا یار تنہا ملا ہے میں ہی دیکھوں گا۔ اور حضور بھی ابو بکر صدیق کو تکتے رہے، تو 3 دن کے تکنے نے یہ رنگ چڑھا دیا تھا کہ چہرہ ابو بکر کا تھا، جلوہ مصطفیٰ کا تھا۔ یہ ایک ٹرم ہے تصوف، اسے توجہ اتحادی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء اندر تشریف لے گئے غار میں، آقا نے فرمایا ابو بکر میں سونا چاہتا ہوں، آقا میری گود حاضر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، آپ نے ایک سوراخ پہ پاؤں رکھا تھا، سانپ نے ڈس لیا، آنکھوں میں آنسو آئے، حضور کے رخ انور پہ گرے، آنکھیں کھولی، حضور نے فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، وہ پیارے تجھے کس نے رلا دیا، کیوں روتا ہے؟ عرض کی آقا مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ فرمایا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ زہر تیرے پاؤں میں ہے، تیری آنکھ تیری جھولی میں ہے، موت تیرے پاؤں تلے ہے، حیات تیری جھولی میں ہے، نہ پریشان ہو۔ اے ابو بکر پاؤں آگے کر۔ امام الانبیاء نے لعاب دہن لگایا، کہاں؟ سیدنا صدیق اکبر کے پائے مقدس پر۔ لعاب دہن کہاں لگایا؟ حضور نے اپنی تھوک مبارک غار میں کہاں لگائی؟ صدیق اکبر کے پاؤں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کوئی مقام نہیں لوگوں، وہی لعاب دہن ہے، یہ وہی مصطفیٰ کی تھوک مبارک ہے جو خیبر کے دن علی کی آنکھوں میں لگی ہے، آج ابو بکر کے پاؤں پہ لگ رہی ہے۔ کوئی فرق نہیں، صدیق اکبر کی آنکھوں میں پاؤں پہ لگ رہی ہے، علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگی ہے، لعاب ایک ہی منہ سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعضوں کے ذہن میں ہوگا یہ کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ علی المرتضیٰ مصطفیٰ کے داماد تھے، صدیق اکبر حضور کے سسر تھے، داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لعاب دہن لگایا، زہر تو چلا گیا، مگر اتنا اثر ہوا کہ پیاس بڑھ گئی۔ صدیق اکبر نے عرض کی عطشن شدیدن یا رسول اللہ، آقا بہت پیاس لگ گئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، جاؤ غار کے درمیان پانی پی لو۔ ابو بکر جاؤ پانی پی لو۔ اب ساری غار اپنے ہاتھوں سے صاف کی تھی۔ یہ عرض نہیں کرتے آقا اگر وہاں پانی ہوتا تو مجھے خبر ہوتی، ساری غار تو میں نے خود صاف کی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ پانی پی لو، غار کے درمیان سے آنکھیں بند کر کے چل پڑے۔ جانتے تھے کہ حضور کے حکم کے بعد سوچنا بھی ایمان کی توہین ہے، کیوں کہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ 2 لفظ جڑواں آئے، واسمعوا واطیعوا۔ اللہ فرماتا ہے او میرے محبوب کے غلاموں ماننے والوں، یار سے جب سنو تو سنتے جاؤ اور ساتھ مانتے جاؤ۔ یار جو کہہ دے سن کر مان لو فوراً، یہ نہ کہنا کہ سوچ لوں اور پھر مانوں گا، کہ حضور کوئی حکم دے اور تم کہو میں ذرا سوچ لوں کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں پھر کروں گا۔ فرمایا نہیں، میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اگر میرے یار کے حکم کے بعد تم نے کچھ سوچ کر مانی تو پھر تم نے اپنی سوچ کی مانی، میرے یار کی نہیں مانی۔ اس لیے فرمایا واسمعوا واطیعوا، سنتے جایا کرو اور مانتے جایا کرو۔ ابو بکر صدیق ایک لمحہ نہیں رکے۔ آج کا کوئی گستاخ ہوتا سوچنے لگتا کہ ساری غار خود صاف کی ہے، وہاں تو پانی نہیں، مگر وہ صحابی تھے، گستاخ نہ تھے، جانتے تھے غار میں پانی کوئی نہیں، مگر اب حضور نے کہہ دیا جاؤ پانی پی لو۔ ان کا عقیدہ تھا خدا تقدیر بدل سکتا ہے، مصطفیٰ کی تدبیر نہیں بدل سکتا۔ چل پڑے صدیق اکبر، جا کے دیکھا تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ آپ نے پانی پیا، پانی پی کے نا واپس آئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر پانی پی لیا؟ جی یا رسول اللہ پی لیا۔ فرمایا اب بتاؤ پانی کیسا تھا؟
بھئی انہوں نے پیاس بجھانی تھی، وہ تو بجھ گئی تھی، اب یہ پوچھنا ضروری تھا کہ پانی کیسا تھا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں پوچھا حضور نے؟ فرمایا ابو بکر تم بتاؤ پانی کیسا تھا، پھر میں بتاؤں کہاں سے آیا تھا، تاکہ میری امت کو تیری شانوں کی خبر ہو جائے۔ پانی کیسا تھا؟ عرض کی آقا احلا من العسل، شہد سے میٹھا تھا، ابید من اللبن، دودھ سے سفید تھا، ابرد من الثلج، برف سے ٹھنڈا تھا، ازکا رایۃ من المسک، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو دے رہا تھا۔ آقا میں نے تو زندگی میں ایسا پانی نہیں پیا، 4 خوبیوں والا پانی۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو پانی کہاں سے آیا؟ اب جواب سننا خلیفہ اول کا، یہ عقیدہ صحابہ ہے جو جواب دے رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو پانی کہاں سے آیا تھا؟ عرض کی آقا میں نے تو ساری غار خود صاف کی تھی، پانی نہ تھا، اب یہ پانی کہاں سے آیا یہ غیب کی خبر ہے۔ جواب کیا دیا؟ واللہ ورسولہ عالم، یہ غیب خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، تنہا خدا کا نہیں کہا واللہ عالم، کہا واللہ ورسولہ عالم، یہ اچانک غیب سے پانی آیا ہے اور یہ غیب کی خبر یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ آقا میں نہیں جانتا پانی کدھر سے آیا تھا۔ امام الانبیاء نے بازو پھیلائے، فرمایا آپ میرے سینے سے لگ، تمہیں بتاؤں پانی کہاں سے آیا تھا؟ عرض کی آقا کہاں سے آیا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر جب میرے کہنے پر تو چل پڑا پانی پینے کے لیے، اللہ نے فرمایا فرشتوں اور جنت کے فرشتوں، یار کے کہنے پر یار آنکھیں بند کر کے چل پڑا۔ ان اللہ تعالی امر الملک الموکل بانہار الجنت ان اخرج نہرا من الجنت الفردوس الی صدر الغار۔ اے ابو بکر جب میرے کہنے پر تو چل پڑا تو اللہ نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا جلدی کرو۔ ابو بکر بعد میں پہنچے، حوض کوثر کی ایک نہر غار میں پہلے لے جاؤ۔ صدیق اکبر بعد میں پہنچے، تم آب کوثر کی ایک نہر پہلے لے جاؤ تاکہ ابو بکر پانی پی لے۔ تو پیارے یہ پانی تو جنت سے آیا تھا۔ حضرت ابو بکر وجد میں آ گئے، وجد میں آ گئے، کہنے لگے اولی عند اللہ ہذہ المنزلہ یا رسول اللہ۔ آقا کیا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تیرے قدموں سے لگ کر اتنا اونچا ہو گیا کہ مجھے پیاس لگے تو جنت سے پانی آ جاتے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر وہ تیری عظمت کے سامنے یہ معمولی کیس ہے۔ فرمایا میرے پیارے تیری شان کے سامنے یہ تو معمولی بات۔ اور ابو بکر سن، اب سنو حضور کا ارشاد، فرمایا میرے صدیق تو میرے رب کو اتنا پیارا ہے، والذی بعثنی بالحق نبیا، اس ذات کی عزت کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا، لا يدخل الجنت مبغضک ولو کان له عمل 70 نبیا، اگر کوئی بندہ اپنے دامن میں 70 نبیوں کے برابر نیکیاں بھی لے آئے، سینے میں تیرا بغض ہو تو رب نے جنت حرام کر دی ہے۔ کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر، سوچئے عظمت صدیق اکبر کیا ہے، کہا 70 نبیوں کے برابر بھی نیکیاں لائے، بدبخت کے سینے میں تیرا بغض ہو تو خدا نے جنت حرام کر دی ہے۔ جن کے پلے میں 10 دن کا صرف رونا ہو وہ کیا پالیں گے؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے فرمایا صدیق تیرا یہ مقام ہے، تو یہ مقام کیوں ملا؟ عشق کی وجہ سے، حضور کی محبت کی وجہ سے۔ آپ ہر مقام دیکھ لیں، حدیث کی کتابیں بری پڑی ہیں، صحابہ اپنی اپنی خواہشوں کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، روزے رکھوں گرمیوں میں، جہاد کرتا رہوں، کوئی کہتا ہے ساری رات نفل پڑھتا رہوں، کوئی کہتا ہے تلاوت قرآن کرتا رہوں۔ صدیق اکبر نے جب بات شروع کی تو ان کی ہر خواہش حضور کے جسم کا طواف کر رہی ہے۔ عرض کی آقا میری 3 طلبیں ہیں، 3 حسرتیں ہیں۔ کیا؟ پہلی النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں صدیق اکبر کی، نہ ہٹاؤں تکتا رہوں، اسی پہ زندگی گزر جائے۔ اور انفاق و مالی علی رسول اللہ،
مال میرا ہو مصطفیٰ پہ لٹاتا رہوں، اور ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہو دولہا بن کے مصطفیٰ آئے اور ساتھ لے جائے۔ اللہ اکبر۔ دوستان مکرم، ہمارا عقیدہ عقیدہ صحابہ ہے، ہمارا مسلک مسلک صحابہ ہے۔ اللہ پاک اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ ہمیں موت آئے۔ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یاد کیا، ایک محبت اور تعلق تھا کہ ہنگامی صورت میں ہی یاد آیا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ وہ بے رخی سے دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں، ہم شاد ہیں، میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں۔ جوانی میں راستے میں میرے ساتھ جو میرے ہم سفر ہے وہ بات کر رہے تھے، چھوٹی عمر میں بڑی خدمات ہیں، ایکٹیو ہیں، ہر وقت پارے کی طرح متحرک رہتے ہیں کہ مسلک کے لیے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں شمع روشن رہے اور حضور کا پیغام پہنچتا رہے۔ اتنی خوبصورت مسجد، اتنا عظیم پروگرام ان سنگین حالات میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک میرے اس بھائی کو سلامت رکھے۔ ان کے جو بازو ہیں دست راست، خالد حسنین خالد صاحب عظیم ثنا خوان رسول ہیں، دیگر حضرات، بہت خوبصورتی سے پروگرام سجایا۔ اللہ پاک سب کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔